میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام جو آپ لوگوں کے سامنے چل رہا تھا، جس کی صدارت کی ذمہ داری اس پہلی نشست کی مجھے دی گئی تھی، اس نشست کے اندر جو ہے دو خاص طور سے تقریر ہوئی، ایک دعا اور ذکر و اذکار کے فضائل اور اس کے ثمرات، اور دوسرا جو ہے عظمت قرآن و مسلمان۔ بہترین انداز میں دونوں تقریریں ہوئی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بھائیو، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک 10 منٹ کا وقت لوں گا۔ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سب سے بڑی بات جو آپ تقریر میں سن رہے تھے کہ مسلمانوں کا درجہ کیا ہے، امت مسلمہ کا درجہ کیا ہے، خیر امت کس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ان مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، مقصد کیا ہے بھیجنے کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، کہ تم لوگوں کو جو ہے بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ یہ تین اسباب یا یہ تین القاب ایسے ہیں جس سے جو ہے مسلمان کو خیر امت کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اس دور کے اندر خیر امت کہلانے کے مستحق ہیں۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ مسلمان ہر طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو سب سے گرا ہوا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے کارنامے، اس کے بد اخلاقیاں، اس کے رسم و رواج، اس کے برائیاں، حرام کاری، حرام کی کمائی، یہ ساری چیزیں دوسروں کو نہیں، مسلمانوں کے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ اب جب یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر پائی جائے گی تو اس طریقے سے جو ہے ہم کیسے حقدار بنیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ارے مسلمان تو بہت ہوتا ہے، وہ ایک مومن، ایک مسلم کے لیے سب سے اہم چیز آج ایمان کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ آج مسلمان تو بہت ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں بہت کم لوگ مضبوط ہیں، عقیدے کے معاملے میں بہت کم لوگ ہیں۔ اس طریقے سے اس جو ہے لقب کے حقدار ہم نہیں ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم معاشرے کو طرف جو ہے توجہ کر کے دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کو دعوت دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو برائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ایک آدمی آج کے دور کا، ایک نوجوان بچہ کہاں جا رہا ہے؟ نماز کو جا رہا ہے، چلوا میں مسجد یہ بازار کو جا رہا ہوں، فلاں چیز کے لیے جا رہا ہوں، اسے بلا کے ادھر لے کے چلا جاتا۔ کیا؟ نماز کو چھوڑا کر اپنے کام کے لیے بلا لے کر چلا جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارا مسلمان۔ یہ نماز کس کے اوپر ہے؟ کافروں کے اوپر نہیں، نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔
اور مسلمان ایک مسلمان کو نماز چھوڑا دیتا ہے، چل بازار چلے جائیں گے، مسجد گئی، نماز اس کا گیا، یہ ساری چیزیں۔ ایک آدمی کیا کرتا ہے، برائی کا کام دیکھیے، چلو بھائی آج فلاں جگہ جانا ہے، فلاں لون لینا ہے، ایک آدمی کو 2 آدمی کو بلا لے کر جو ہے اپنے ساتھ جاتا ہے، جا کر جو ہے وہاں سے لون لیتا ہے اور اس کے کیا انٹرسٹ بھرتا ہے، سود دیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے سود دینے والا، سود کا لینے والا، سود کے اوپر لکھنے والا، سود کے معاملے میں گواہی دینے والا، یہ سب اسلام نے اس کو یہ حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان اس معاملے میں یہ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے برا سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اتنی عام چیز بن گئی ہے کہ اسے برا سمجھا نہیں جاتا۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، جس کے ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کو جو ہے کیا ہو جاتا ہے، نمازوں سے دوری اور بد اخلاقی اس کے اندر، اور شرک و بدعت، اور اس طریقے سے رسم و رواج۔ آج آپ نے دیکھا، میں کل ہی ایک واٹس ایپ دیکھ رہا تھا، ایک واٹس ایپ میں ایک صاحب، ایک عالم صاحب اپنے مسلک کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان اگر درگاہ میں آ کر دعا کرتا ہے، اللہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر دعا کرتا ہے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں کی حالت یہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے پاس جو برائیاں عام طور سے پھیلی ہوئی ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حرام کمائی ہے، یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے عزت کو کم کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہم کسی دوسرے کو دوش نہیں دے سکتے۔ آج کوئی معاملہ آیا تو کیا کہتے ہیں لوگ، بھائی حکومت ایسی ہو گئی، حکومت یہ ہو گئی، وہ، اس حکومت کو بنانے والا کون؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی پارٹی نے بنایا ہے، ہم یہ کہتے اس کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حکومت کو بنایا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک مسلمان ہے تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی پتا بھی اپنے درخت سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جھڑتا، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنے درخت سے نہیں جھڑتا۔ وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو جب پتا نہیں ہلتا تو اتنی بڑی حکومت کے لوگ جو ذمہ دار ہیں، جن کو ہم ظالم سمجھتے ہیں، یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ بھی سوچ لیجئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو یہ عہدہ نہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عہدہ دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ عبرت کے لیے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب ایک مسلمان حد سے زیادہ برائیوں میں یہ جو ملوث ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے ظالم قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلط کرتا ہے۔ کس کو؟ ظالم قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلط کرتا ہے۔ تو آج ہمارے اوپر جو یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ اللہ ہم کو عبرت کے لیے جو ایسا کر رہا ہے۔ پھر بھی کیا مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی حرام کاری کم ہوئی؟ کوئی شراب خوری کم ہوئی؟ کوئی جو ہے رسم و رواج کم ہوا؟ کوئی نہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آج تو انسان جو ہے ایسی حالت میں کہ کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آج ہمارے اوپر جو مختلف آزمائشیں آ رہی ہیں، اس آزمائشوں میں سے آج آپ دیکھیں کتنا بڑا زلزلہ جو ترکی اور جو ہے سیریا کے اندر آیا۔ میں ایک بات بتا دوں، ایک واٹس ایپ میں ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، ایک بچی، بالغ نہیں، ایک بچی ذرا بڑی ہے لیکن بالغ نہیں ہے، کئی دنوں کے بعد وہاں سے وہ زندہ نکالی گئی۔ نکالنے کے بعد اسے ہوش نہیں ہے، صرف زبان پر یہ الفاظ اس کا آ رہے ہیں، کم یومن ما صلیتو، کتنے دن ہو گئے میں نماز نہیں پڑھی۔ یہ ہم مسلمان ہیں جو بالغ اور نابالغ کے بھی جھگڑا کر رہے ہیں کہ بالغ پر نماز ہے، ان کو نماز ہے، بچہ بڑا ہوا تو پڑھ لے گا۔
ایک بچی جس کو کوئی نہ اس کے ماں باپ کا خیال نہ اس کے بھائی کا خیال، اس کی زبان سے جو شرطا کام کرتا ہے، پولیس والے جو کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ سنا کرتے ہیں کم یوم ما صلیت، کتنے دن گزر گئے کہ میں نماز نہیں پڑھی۔ اور ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیے، کتنے مسلمان، یہ ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن اس اعلان کو جو ہے ڈسٹرکٹ کے اندر کیا گیا ہے، کیا ہمارے ڈسٹرکٹ میں اتنے ہی مسلمان ہیں؟ کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا پسند نہیں ہے؟ ہماری حالات پر آدمی کو نظر دوڑانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمارے اوپر ہم کو آزمائش کے لیے جو ہے زلزلے نازل کرتا ہے، اور ہر ہمارے کارنامے کی وجہ سے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انسانوں کے اوپر جو مصیبتیں نازل کرتا ہے، یہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، انسانوں کے کارناموں کا نتیجہ ہے۔ اگر کرتوت صحیح ہوں، کارنامے صحیح ہوں، ایک دوسرے کی چغل خوری اور غیبت نہ ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسی آزمائشوں میں جو اللہ تبارک تعالیٰ ڈالتا ہے، کیونکہ ایک انسان جب اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کم سے کم ہر سال 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، کہیں زلزلے، کہیں جو ہے سونامی، کہیں جو ہے طوفان، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن کیا کسی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ بڑا ہوا تو زیادہ سے زیادہ افسوس، اتنے بڑے جو ہے زلزلے آگے، یہ زلزلے جو ہے قیامت کی علامتوں میں سے، زلزلے قیامت کی علامتوں میں سے۔ بہت زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ ارے بھائی 38,000 ہو گئے، 48,000 ہو گئے، 50 کے قریب جا رہے ہیں، سوائے افسوس کے درس عبرت اس سے نہیں لیا جاتا۔ اس سے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے عبرت حاصل کریں۔ کل وہاں ہوا تو اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ سونامی یا وہ زلزلہ ہمارے اوپر بھی نازل کر سکتا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین کے کسی کونے کو بھی باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ پوری دنیا کائنات کی پوری زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں زلزلہ نازل کر دے گا، لوگ نیچے سے پورے نکل کر آ جائیں گے، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو بھائیو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو چیز بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں تو اس کو جو ہے درس عبرت سمجھے، وقتیہ افسوس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اور دوسری جگہ فرمایا، پورے دنیا کے اندر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے سورہ روم کے اندر فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو ہے طوفان، یہ سونامیاں، یہ زلزلے کیوں دکھاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس لیے کہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، نہ سمندر بچا نہ زمین بچی، سب جگہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نازل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے لیذیقہم، تاکہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ مزہ چکھا سکے، لیکن اس عذاب پر بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے مرنے والا مرتا ہے، ہمارا کیا کرنا ہے؟ مرنے والا مرتا ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ تو اس طریقے سے نہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ جو ہے لوگوں کو مزہ چکھائے، تاکہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، لعلہم یرجعون، اور اللہ کی طرف لوگ پلٹ کر آ جائیں۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی کوئی چیز پلٹ کر نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین ثم لا یتوبون
वला हुम यज़्ज़कुरून, कई मरतबा आता है, फिर भी वो तौबा नहीं करते और उसको याद नहीं करते। तो ये जो सूरह तौबा की आयत थी, तो यह आज़माइशें हमारे लिए दर्स इबरत होना चाहिए। इंसान क्या समझता है कि हम मुसलमान ज़ुबान से कह देंगे तो काफ़ी हो जाएगा? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, अहसिबन्नासु, सूरह अनकबूत की आयत है, अहसिबन्नासु यत्रुकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि हम है मोमिन मोमिन मोमिन? एक आदमी जो साल भर तक नमाज नहीं पढ़ता, ईदैन भी जाना गवारा नहीं, कोई ऐसा मामला था, भाई मालूम नहीं क्या, मैं भी मीम भाई। कौन है? मीम भाई, मैं भी मुसलमान भाई, न नमाज का, न रोज़े का, न हज का, न ज़कात का, न अच्छाई का, सब बुराइयों में। क्या भाई कहता, मैं भी एक मीम भाई मुसलमान भाई। ये है हमारी हालतें। ऐसे लोगों को मुसलमान कहा जाता है। सहाबा को जो है आजमाया गया, कैसी कैसी मुसीबतें सहाबा पर गुजरी। आदमी को जो है अगर उस चीज़ों को बयान किया जाए तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग जो है उसे समझते नहीं है। तो उसी को अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि सिर्फ हम ज़ुबान से कि हम मोमिन है कह देने से उनकी आजमाइश नहीं होगी? अल्लाह ने सहाबा को भी आजमाया, ऐसी ऐसी आजमाइशें कि सहाबा परेशान होकर कह दिए, मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद कब आएगी? ऐसे उनके ऊपर जो है आजमाइशें आई, उसको जो है परेशान हो गए। आज तो उनके मुकाबले में हमारे पास कुछ नहीं है। हर आदमी आराम से खाता है, पीता है, हराम हलाल कुछ फिक्र नहीं, बस वक्त गुजार देता है। नमाज की पाबंदियां नहीं, हर एक चीज़ किए नहीं, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे की गीबत करना। अरे मस्जिदों के अंदर गीबत है, मस्जिदों के अंदर चार जमा हो गए तो गीबत, एक दूसरे की चुगलखोरी, ये सारी चीज़ें हमारी जो है करतूतों की वजह से अल्लाह तबारक ताला जो है इस किस्म की जो है आजमाइशों में मुब्तला करते हैं। तो मेरे भाइयों, आज ज़रूरत इस बात की है कि भलाई का काम करो, बुराई से रोको, खुद भी बुराई से परहेज़ करो। तिरमिज़ी के एक हदीस है, पढ़कर ख़त्म कर देता हूँ मैं। वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमरुन्न बिल मारूफ़ी व लतनहउन्न अनिल मुनकर औ लयुशकन्नल्लाह अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजाबु लकुम। एक वक्त अल्लाह के उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमको जो है लतअमरुन्न बिल मारूफ़, अलबत्ता तुमको ज़रूर जो है भलाई का काम करना है, बुराई से रोकना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो करीब है लयुशकन्नल्लाह यबअस अलैकुम इक़ाबन, करीब है कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब भेज दे। सुम्मा तदऊनहु, अज़ाब देखकर जब चीखोगे कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तब क्या होगा? फला यस्तजाबु लकुम, लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। ये हालत हमने अपनी बना ली है। मेरे भाइयों, जिस ज़ुबान से हमको दुआ करना है वो ज़ुबान कैसी होनी चाहिए? ज़ुबान पाक होनी चाहिए, ज़ुबान साफ़ होनी चाहिए। हमारी ज़ुबान तो गंदी, गाली गलौज, झूठ, सारी चीज़ें हमारी ज़ुबान के अंदर है। एक मिसाल बताकर ख़त्म कर देता हूँ 1 मिनट में। एक जुज़ामी आदमी है। जुज़ामी आदमी अगर हाथ में लड्डू लेकर दे, जुज़ामी किसे कहते हैं? जिसके गोश्त झड़ते रहते बीमारी से, उसके हाथ में जो है लड्डू अगर रख कर लोगों को दे, ले लड्डू ले, तो आदमी क्या करता? नाक बंद कर को भागता है, नाक बंद करके भागता है कि जुज़ामी है, इस जुज़ामी के हाथ से ये लड्डू क्या सोना दिया तो भाई नहीं लेंगे। मेरे भाइयों, जिस खुदा को पुकारना है उस खुदा को किस जुबान से पुकारोगे? जो जुबान हमारी एक जुज़ामी से भी गंदी बन चुकी है, एक जुज़ामी से भी गंदी हमारी जुबान बन चुकी है। ऐसी जुबान से तुम पुकारोगे तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी पुकार को कहाँ से सुनेगा? हमारी ऐसी ऐसी दुआएं हमारे सर से ऊपर तक नहीं जाती। तो मेरे भाइयों, बहरहाल ये आप बहुत कुछ कहने की चीज़ें थी, वक्त की किल्लत की वजह से बात ख़त्म कर दे रहा हूँ। क्योंकि जो है अब ये एक मौका आ रहा है,
آئندہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے لیے غور و فکر کریں، اس پر جو ہے آپ صدقہ، خیرات، روزہ، تلاوت، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک موقع ہے گناہوں کو معاف کرانے کا۔ آپ گناہوں کو جو ہے معاف کرانے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ بہترین موقع جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر 1 سال کے بعد آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے جو علماء کرام کی باتوں کو لوگوں نے سنا ہے، اللہ تعالی ان باتوں کو سن کر انسنی نہیں بلکہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔